ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے جو بہت ہی اچھا، بہت ہی شاندار باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس صدقے کو، ان کے اس خرچ کو قبول کیا اور ان کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت ہی مقدس ہستی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت ہی عمدہ، بہت ہی نفیس اور شاندار گھوڑا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ میرے محترم، اور آگے بڑھیں تو معلوم چلے گا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور یہ کہا، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے ایک بہت ہی حسین و جمیل لونڈی خرید کر بھیجو۔ چنانچہ آپ کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی حسین و جمیل لونڈی خرید کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ جب وہ لونڈی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے تو وہ لونڈی حضرت عمر کو بہت پسند آئی، بہت زیادہ پسند آئی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس باندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی انہیں معلوم تھا کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں بھلائی کو حاصل کرنی ہے تو ہمیں سب سے محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا۔